بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول کی رحمتیں، برکتیں، عنایات جاری و ساری ہیں۔ آج الحمدللہ تعالی میرے ساتھ حافظ علامہ خلیل احمد قادری صاحب، ان کی فیملی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں ہم غلاموں کی طرح حاضر ہوں۔ اور ایک چھوٹی سی بچی 1.5 فٹ کی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ایک ذوق ہے کہ کل قیامت کے دن جب تاجدار کائنات پوچھیں تو وہاں بتا سکیں کہ آقا ہر محفل میں ہم نے آپ کی امت، آپ کے غلاموں کو ذوق دلانے کے لیے خود پہل کی ہے۔ ان کا شکریہ۔ ان کی والدہ ماجدہ فیملی میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو برکت دے۔ ایک سوال ماہ ربیع الاول میں بہت زیادہ، ایک نہیں کئی ہیں، ان میں سے کثرت کے ساتھ اس بات کو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو علم اصول الحدیث اور علم اصول الفقہ میں کبھی انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ اصول الحدیث اور اصول الفقہ میں کس بات پر اصول بنتے ہیں، قواعد بنتے ہیں، ضابطے بنتے ہیں، استنباط ہوتا۔ ربیع الاول میں لوگ آقا دو جہاں علیہ السلام کے ولادت کی خوشی گھروں میں مناتے ہیں، دفتروں میں مناتے ہیں، فیکٹریوں میں مناتے ہیں، اپنے آفس میں مناتے ہیں، گلیوں میں مناتے ہیں، بازاروں میں مناتے ہیں، مسجدوں میں مناتے ہیں۔ جہاں جس کا بس چلے وہ وہاں پہ وہ پروگرام کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بد نصیبی سمجھ لیں، ملا لوگوں نے کیا کیا جی، کہاں لکھا جلوس نکالنا، کہاں لکھا ہے جناب کمکمے لگانا، کہاں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنی بار میلاد آیا، اور اس کے بہت سخت تر جواب جو عموماً لوگ منہ پہ مارتے ہیں وہ یہ کہ جس بات کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ یعنی جس بات کو دین سمجھ کر کیا جائے، میرے پیچھے یہ آپ دیکھیں بڑی ڈیکوریٹ وال ہے، خوبصورت وال ہے، یہ ڈیکوریشن حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ آپ کے گھر میں اے سی ہے، یعنی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں نا کہ آپ اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھے گلاسز پہنتے ہیں، یہ وال پیپر ہے، یہ خوبصورت کمرہ ہے، کارپٹ روم ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، گیسٹ روم ہے، تو جواب یوں آتا ہے کہ یہ دین سمجھ کر ہم نہیں کرتے۔ آپ کو دین نے کوئی مکمل زندگی کا نصاب نہیں دیا؟ کیا مسلمان ہو کہ وہی جملہ جو دوسرے نے کہا رٹا لگ رہا، جس کے بعد جاؤ کہ ہم دین سمجھ کے یہ کام نہیں کرتے، ہم دین سمجھ کے یہ کام نہیں کرتے، ہم دین سمجھ کے یہ کام نہیں کرتے۔ جو کام دین نہ ہو اس کو کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ حل کرو۔ ایک کام دین ہے ہی نہیں، اسے تو آپ کا دین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے بڑا بھی کا مذاق ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ اور وہ بھی کلمہ گو، اب بھلے آپ جس مسئلہ کے دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جس بات کو آپ ضروریات زندگی بناتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھر کو پلسٹر کرتے ہیں، گھر کو پینٹ کرتے ہیں، گھر میں کارپٹ بچھاتے ہیں، گھر میں ٹی وی لاتے ہیں، گھر میں ساری ضروریات زندگی آپ لاتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم دین سمجھ کر یہ کام نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو صرف مجھ سے دنیا مانگتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ان کے لیے آخرت میں حصہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر دین بھی مانگتے ہوں گے، دنیا بھی مانگتے ہوں گے۔ بابا دین کو بھی اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اللہ پاک نے دونوں کی ضرورت انسان کی بنائی۔ یہ کہنا کہ ہم دنیا میں جو ضروریات زندگی ہے اس کو ہم دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔
قرآن مجید کی کس آیت یہ جملے کو ثابت کریں گے کہ ہم یہ جو زندگی کے دن گزارتے ہیں ضروریات زندگی کے ساتھ، یہ ہم دین سمجھ کر نہیں گزارتے، تو جو کام ہی دین کا نہیں ہے وہ کرتے کیوں؟ آپ کو تو آپ کا دین وہ کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ اسی بات کو لے لیں کہ ہم دین سمجھ کر یہ کام نہیں کرتے اور اس بات کو ہم بالکل استعمال نہیں کرتے، ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں، آپ کا دین اس ہمہ جہت اس کے چاروں طرف دین ہے، اور دین کے اندر ساری کائنات ہے۔ وائف کے منہ میں لقمہ ڈالنا دین ہے، باپ کو جوتے پہنانا دین ہے، بچے کی تربیت کرنا دین ہے، ان کو تعلیم دینا دین ہے، زندگی میں کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا دین ہے، کسی کی مشکل کشائی کرنا دین ہے۔ امام حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میرے کسی امتی کی قربت الدنیا، لفظ میں آپ کو بول رہا ہوں، یعنی دین کی نہیں، دنیا کی مشکل حل کر دے، تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی ضرورت اللہ نے بنائی، آپ نے نہیں بنائی۔ آپ اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم دین کو جب ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتے۔ بابا پہلے نیت تو درست کریں کہ آپ نے جو ضروریات زندگی ہے اس کو کیا سمجھ کے استعمال کرنا۔ حیات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آقا دو جان نے کئی قسم کے برتن استعمال فرمائے۔ اب اگر صرف رنگ پر آ جائیں، کپڑے کے رنگ پر 10 زیادہ سے زیادہ 10 ہیں۔ آقا دو جان علیہ السلام کا زعفرانی رنگ بھی ہے لباس کا، سفید بھی ہے، سبز بھی ہے، سرخ بھی ہے۔ جب غیر ملکی لوگ آتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیمتی سبز رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور منع کر رکھا تھا کہ جو غیر ملکی تمہیں ملنے آئے گھٹیا لباس پہن کے نہ ملنا۔ 2 چیزیں یاد رکھیں، اور یہ قرآن پاک کا حکم۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مثلا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس سے آپ جلدی سے ذرا بات سمجھ جائیں گے۔ ہم نے نیند بنائی ہے آرام کے لیے، یہ نہیں بتایا آپ بیڈ پہ سو جائیں، چارپائی پہ سو جائیں، آپ ہوائی جہاز میں سو جائیں، نیند جہاں بھی آ جائے آپ فریش ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ گیا۔ ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ جسم کو آرام دینا، جسم کو فریش کرنا، یہ آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ تازہ دم ہوں گے، آپ کسی پروگرام میں چلے جائیں گے، جیسے آج علامہ حافظ خلیل صاحب وتھ فیملی ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، اجتماع ادھر ہے، ہم اس طرف بیٹھے ہیں۔ اب یہ تھا مقصد۔ اب اس مقصد یعنی ہم نے نیند پوری کرنی ہے، تو آپ کس پر نیند پوری کریں گے؟ وہ ذرائع ہوں گے۔ بیڈ پر سو جائیں، چارپائی پہ سو جائیں، کرسی پہ سو جائیں، چھت پہ سو جائیں، زمین پہ سو جائیں، میٹ پہ سو جائیں، آپ کی مرضی۔ قرآن مجید نے ذرائع بیان نہیں کیے۔ پانی پینے کے لیے گلاس کا نام نہیں لیا، بیڈ ریسٹ لینے کے لیے آپ کو بستر کا نام نہیں دیا، سفر پہ جانے کے لیے گاڑیوں کا ماڈل نہیں دیا، انسان پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے انسان کا یہ دماغ ہے، اور دماغ کا خالق ارض و سما کا مالک ہے۔ لہذا جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ہم دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں تو یہ کہے بھئی اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، آپ نے کہیں خطاب کرنا ہو، چلے میں سادہ بات کر، کرسی کی آپ کو ضرورت، ٹیبل کی آپ کو ضرورت، مائک کی آپ کو ضرورت، لائٹ کی آپ یہ ضرورت بن گئی۔ اب یہ ساری مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ایک بہانہ بن گئے، یہ ہوگی تو حضور کی محفل چھت دج جائے گی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا جب مدینہ منورہ تعمیر ہونے لگا، مسجد نبوی شریف، ایک صحابی تھے، وہ اینٹ کے اوپر گارا لگا رہے تھے۔ اب وہ زمانہ اور وہ گارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کے پاس سے کوئی نہ آئے، اس کو کام کرنے دے۔ جب وہ بات ہوئی تو اس صحابی نے، وہ جو گارا لگا رہے تھے، آقا دو جہاں نے ہر صحابی کو منع کیا کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک کر رہا۔ اس صحابی کو جو گارا لگا رہا تھا، آمنہ کے لال نے دعائیں دی کہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا۔ مسجد نبوی میں چراغاں ہوئے،
ایک صحابی کا تیل کا کام تھا, انہوں نے مسجد نبوی میں چراغ ڈال کر پوری مسجد نبوی روشن کر دی. آمنہ کے لال خوش ہو گئے, فرمایا تم نے اللہ کا دین روشن کر دیا. ہم یہ کمکمے لگائیں, یہ جو ملا حضرات, میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں, خاص طور پہ خواتین و حضرات, ملا لوگ بڑے سیانے ہیں. آپ کو یہ بات سنتے ہوئے بڑی حیرت ہوگی, معذرت کے ساتھ, جس مسلک کے پروگرام میں آپ چلے جائیں, سیرت کے جلسے میں چلے جائیں, وہاں کارپٹ ہوگا سٹیج پر, وہ سٹیج الگ ایک اونچا سجا کر اس پر صوفے بھی ہوں گے, اس پر کرسیاں بھی ہوں گے, اس پر قالین بھی ہوں گے. ہر سال یہ ملا لوگ جلسہ کرتے ہیں, مگر کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب میں قالین بچھایا, صوفے بچھائے, کرسیاں رکھی, کارپٹ بچھائے, یہ جتنے بینچ اونچے کر کے آپ لگا رہے ہیں, یہ لگائے آگ لگ جائے گی. اسی طرح آپ آگے چلیں, وہ جو صاحبان لگائیں گے, صاحبان کے نیچے کون بیٹھیں گے؟ ہم جیسی پبلک. وہ پبلک جب بیٹھے گی تو اس کے نیچے دریاں بھی ہوں گی, اوپر صاحبان بھی ہوں گے, وہاں پہ فین بھی ہوں گے, وہاں ایئر کولر بھی ہوگا, وہاں واٹر کولر بھی ہوگا. آپ پوچھئے کہ ہر سال آپ جب سیرت کا جلسہ منعقد کرتے ہیں تو آپ یہ ساری لوازمات رکھتے ہوئے بھول کیوں جاتے ہیں کہ یہ صحابہ نے رکھے؟ پھر بات گھوم پھر گئی ہے, یہ ضروریات زندگی میں یہ بتا چکا ہوں. ہم دین نہیں سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں. رسول اللہ نے دین زندگی گزارنے کے لیے آپ کو طریقہ نہیں دیا. آگے چلیے, مولانا صاحب کے پیچھے فلک لگی ہوگی, بہت بڑا ببر شیر کا نام ہوگا, شیر پنجاب, خدا جانے کیا کیا بلا, شکر کرے ہاتھی نام نہیں لکھتے. شاہین پاکستان جو سب سے متروک جانور ہے وہ علامہ صاحب کے نام کا ٹائٹل ہوتا. فلیکس بنی ہوگی رنگین, اس کے اوپر نام ہوں گے, سیرت کانفرنس ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, علامہ, فہامہ, ہنگامہ, پنامہ, معلوم نہیں کیا کیا نام ہو گئے. کبھی آپ نے پوچھا یہ فلیکس حضور نے چھپوائے؟ یہ میلاد پر سارا منہ حضور کا کے نام پر میلاد کے نعرے لگوانے, نعتیں پڑھنی, تلاوت کرنا, گلیوں میں, بازاروں میں, محلوں میں. آقا کی دو جہاں کی جب بات ہوتی ہے تو کیا قرآن مجید میں منع ہے کہ کسی گلی سے حضور کا ذکر نہ کریں؟ کیا قرآن میں یہ منع ہے کہ آپ چلتے ہوئے ذکر مصطفیٰ نہ کریں؟ اگر ہے بتائیے. ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. گلیوں میں ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے, منع کر کے دکھائیں قرآن کی آیت سے. گلی میں وہ ذکر مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, علامہ خلیل صاحب بمانگے دو حل مصطفیٰ کا ذکر گلی میں کریں, حرام ثابت کریں گے, قرآن کی آیت سے نکالا. ان کی اہلیہ گلیوں میں چھت پہ چڑھ کے مصطفیٰ گنا تو عورتوں کو سنائے, منع کریں, قرآن کی آیت پڑھا. بابا مجھے وہ آیت بتا کہ قرآن میں منع ہے کہ آپ بازار میں مولانا صاحب جن کو آپ وی آئی پی کے طور پہ سٹیج تک لاتے ہیں, گاڑی سے اترنے سے لے کے سٹیج تک ان کو پھول کی پتیاں کیوں پھینکتے ہیں, ہار کیوں پہناتے ہیں, دو قطار میں ان پر پھول کی پتیاں پھینکے, نعرہ کیوں لگاتے ہیں فلاں صاحب زندہ باد. ہم تو کہتے ہیں ساری زندہ باد, مگر سارا کچھ مصطفیٰ کے زندہ باد کے بعد ہے. آگے چلیے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ اب بھی حضور کا زمانہ ہے, مصطفیٰ کا زمانہ قیامت تک ہے. یہ جو بار بولتے ہیں نا کہ یہ میلاد بدعت ہے, لفظ بدعت یاد رکھ لیں, با دال عین گولتا, بدعہ. اس بات کو سمجھ لیں کہ بدعت کا جو لفظ ہے اس کو صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا, اس پر ذکر بعد میں کریں گے. اسی طریقے سے بعض ہمارے احباب اس بات کو بہت زیادہ لیتے ہیں کہ جی جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین, قرآن کا حکم, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب ذوالجلال نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا, اور کیا کرنا ہے تم نے لوگوں دنیا میں؟ تأمرون بالمعروف, اچھے کاموں کی ہدایت دینی, نصیحت کرنی, وتنہون عن المنکر. اس پوری آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دعوت صرف بند کمرے میں دینی؟ دعوت عام حکم, جہاں آپ کو موقع ملے, جہاں آپ کو پتہ چلے, جہاں آپ سمجھیں کہ یہاں پر مجھے دعوت دینی چاہیے, اور یہ دعوت مصطفیٰ کا پیغام, یہ دعوت تاجدار کائنات کی نوکری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ مجھے ایسے بول سے بچا جو بول نہ قرآن میں ہو نہ فرمان مصطفیٰ میں. میں حضور کا امتی ہوں,
آقا دو جہاں علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، جہاں میں اپنے بچوں کا، اہل و عیال کا، احباب کا برتھ ڈے مناتا ہوں، وہاں میں اس کا کیوں نہ برتھ ڈے مناؤں جس کے صدقے مجھے ایمان کی دولت ملی، جس نے فرشی بن کر مجھے عرشی بنایا، جس نے پستی سے اٹھا کر میرے عرش تک پہنچایا، جس نے کائنات کی غلاظت سے اٹھا کر رب ذوالجلال کی رحمتوں کے اندر داخل کیا۔ انشاءاللہ اس پر اللہ پاک نے توفیق دی تو تفصیل سے بات ہوگی۔ اس وقت ہم ایک پروگرام میں ہیں، تو آپ کے لیے دعا گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔